السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم منطق فلسفہ میں پڑھیں گے اصطلاح ماؤ اینڈ نسبت عربیہ. تو اصطلاح ماؤ شروع کرتے ہیں. علم منطق میں ایک دستور ہے کہ لفظ ماہو سے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جائے، یعنی کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ ہمیں جو اس کی کوائری پوچھتے ہیں اسی کو ہم بولتے ہیں وہ منطق ماہو. ٹھیک ہے، ماہو بولتے ہیں. لائک جیسے الانسان ما ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، یعنی ہم اس میں حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ماہو وہیں یوز کرتے ہیں جہاں پہ ہم حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کسی ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس چیز کو وہ مخصوص حقیقت بتاؤ، یعنی کہ وہ ایسی ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی وہ مخصوص اس کی اسپیسیفک حقیقت بتاؤ، وہ جو سب سے جدا ہے، یونیک ہے، جو اس کے ساتھ خاص ہے، یعنی وہ سب سے الگ بناتی ہے، اس کی وہ حقیقت بتاؤ. اگر ہم ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جیسے الانسان ما ہوا، انسان کی حقیقت کیا ہے. صحیح بات ہے، انسان اب دیکھو سب سے الگ ہے، سب سے یونیک ہے. اور وہ سب سے الگ کیوں ہے، اسی حقیقت بتاؤ، یہاں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے جواب میں حیوان ناطق یعنی کہ بولنے والا انسان، یعنی کہ بولنے والا جانور، یعنی کہ جانور، یعنی ہم یہ انسان ہی ایسی وہ بولتے ہیں نا، انسان کے پاس ہی ایسی قوت ہے، ایسی مخلوق ہے. لائک وہ بول سکتا ہے، وہ جو سب سے الگ بناتا ہے اس کو کیا ہے، ناطق، بولنے والا. ٹھیک ہے، آئے گا کیونکہ انسان کی مخصوص حقیقت یہی حقیقت جو سب سے الگ بناتی ہے. 2 ہاتھ 2 پیر 4، یہ مطلب اسکن وغیرہ اور بھی لوگوں کے پاس ہے، اور بھی حیوان کے پاس ہے، پر سب سے الگ اسے کیا بناتا ہے، ناطق، کیونکہ وہ بول سکتا ہے اور اس کے علاوہ انسان کے علاوہ کوئی اور نہیں بول سکتا. اور اگر 2 یا 2 سے 4 چیزوں کے لے کر ان کے بارے میں سوال کرے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ حقیقت یا جزا بتاؤ جو ان سب میں مشترک ہے، جو ان سب میں انکلوڈ ہے. جیسے اگر سوال کرے کہ الانسان والبقر والغنم ما ہوا، یعنی انسان گائیں اور بکری کی حقیقت کیا ہے. اب دیکھیں اس میں ایک سے زیادہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان سب کی حقیقت کیا ہے. تو جواب میں آئے گا کیونکہ ان سب کی مشترک حقیقت یہی ہے. اگر ان چیزوں کے ساتھ درخت بھی شامل کر دے تو جواب میں جسم نامی آئے گا، یعنی ان سب کے پاس جسم ہے جو سب سے الگ بناتی ہے آئے گا. اور اگر سوال کرے وقت پتھر بھی شامل کر دے تو جواب میں صرف جسم آئے گا، کیونکہ اس وقت ان سب کی مشترک حقیقت ہے، یعنی ان کے پاس جسم اور کسی کے پاس نہیں ہے. ما ہوا کا مطلب یہی ہوتا ہے، ہم کسی کے بارے میں حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اب پڑھتے ہیں نسب عربیہ. نسب بولا تو اس کا ریلیشن، یعنی کہ میرے پاپا، ہم دونوں کا ریلیشن کیا ہے، باپ اور بیٹے کا، بھائی بہن، یہ سب کیا ہے، نسب. ٹھیک ہے، نسبت کی 4 قسمیں ہیں، آگے پڑھیں گے ابھی. لفظ نسبت با معنی تعلق، یعنی تعلق بولے تو ریلیشن. جس طرح 2 شخصوں کے درمیان دوستی، دشمنی، اپنائیت اور اجنبیت، یا تو دوستی ہوگی یا دشمنی ہوگی یا اپناپن ہوگا یا پھر اجنبی، دوسرے کو اگنور کریں گے وغیرہ، میں سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے، تو ہم اجنبی ہے کسی سے، دوستی ہوتے ہیں، دشمنی بھی ہوتی ہے جو کہ نہیں رکھنی چاہیے، پر تعلق تو رہتا ہے نا کسی سے. اسی طرح 2 کلیوں کے درمیان آپس میں 4 قسم کے تعلقات میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے. 2 کلیوں کے درمیان اس تعلق کو نسبت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نسبت کی 4 قسمیں ہیں. کون سی؟ استادی، تبعین، عام خاص مطلق، عام خاص من وجہ. تو سب کے بارے میں پڑھتے ہیں کیا کیا ہے ان کے اندر. اس اتحادی کے بارے میں کیا ہے، 2 کلیوں کے درمیان ایسے تعلق کو کہتے ہیں جس میں ہر کلی دوسرے کلی کے تمام افراد پر بولی جا سکے، یعنی کہ انسان اور ناطق. اگر ہم انسان بولیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ بولنے والا، کیونکہ انسان ہی بول سکتا ہے. ناطق بولیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان ہی ایسی چیز ہے جو بول سکتی ہے. تو ان دونوں کو بولا جائے تو ایک دوسرے پہ، یعنی پورا مطلب کہ ان دونوں پہ ثابت آ سکے. 2 ایسی کلیاں ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے کو ہر فرد پر بولی جا سکتی ہے. ان میں سے کوئی بھی بولو مطلب ایک ہی ہے. ایسی 2 کلیوں کو تسا و یعین کہتے ہیں.
دوسری کیا دی تبعین، دو کلیوں کے درمیان ایسے تعلق کو کہتے ہیں جن میں کوئی بھی کلی دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر نہ بولی جا سکے، یعنی ایک دوسرے کے بولیں گے تو ایک دوسرے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں ہے وہ. جیسے انسان اور گھوڑا الگ الگ ہے، انسان بولیں گے تو انسان ہی سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے، گھوڑا بولیں گے تو کسی کے دماغ میں انسان کی تصویر نہیں آئے گی. وائس ورثہ، دو کلیاں ہیں، ان میں تو نہ تو انسان گھوڑے کی کسی فرد پر صادق آتا ہے اور نہ گھوڑا انسان کے کسی فرد پر. ایسی دو کلیوں کو متباینین کہتے ہیں. عام خاص مطلق، دو کلیوں کے درمیان ایسے تعلق کو کہتے ہیں جن میں ایک کلی تو دوسرے کلی کے تمام افراد پر بولی جا سکے مگر دوسری کلی پہلے کے تمام افراد پر نہ بولی جا سکے. ایگزامپل سمجھیں گے، بلکہ بعض پر بولی جائے اور بعض پر نہ بولی جائے. پہلی کلی جو دوسری کلی کے تمام افراد پر بولی جا سکتی ہے اس کو علم عام مطلق، اور دوسری کلی جو پہلی بعض افراد پر ہی بولی جا سکے اس کو خاص مطلق. خاص ہے نا، صحیح بات ہے، وہ کسی پہ تو بولی نہیں جا رہی پر اس پہ دوسری کلی بولی جا رہی ہے، وہ خاص ہوئی تو اس سے یاد رکھیں خاص مطلق. جیسے ہم حیوان اور انسان، صحیح بات ہے، اگر ہم حیوان بولیں گے اس کے اندر گھوڑا بھی آ جائے گا، مچھلی بھی آ جائے گی، سب آ جائیں گے، سارے جانور ہمارے حیوان کے اندر آ جائیں گے. بٹ اگر ہم انسان بولیں گے تو صرف انسان ہی آئے گا. تو اس میں عام خاص من وجہ، دو کلیوں کے درمیان ایسا تعلق کہ ان میں سے ہر کلی دوسرے کلی کے بعض افراد پر بولی جائے اور بعض افراد پر نہ بولی جائے، کسی کسی پہ بولا جائے کسی کسی پہ نہ بولا جائے. جیسے حیوان اور ابیض یعنی سفید، ان میں سے ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ سفید ہوتے ہیں کچھ لوگ نہیں ہوتے ہیں. ان میں حیوان ابیض کے بعض افراد پر بولا جا سکتا ہے کہ کہیں کہیں پر ہم سفید کا یوز کر سکتے ہیں کہ ہاں چلو انسان ہیں یہ لوگ. بٹ اگر ہم جیسے کہ بالکل افریقہ میں، ان کلیوں میں ہر ایک کو عام من وجہ اور خاص من وجہ کہتے ہیں. شکریہ. اگلی ویڈیو میں ہم